مولانا رشید احمد لدھیانوی کراچی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب کا نام ہے احسن الفتاوی، صفحہ 194، جلد 9۔ انشاءاللہ ہمارا سارا یہ ریکارڈ بن رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ریکارڈ ہوگا، لوگ اس سے بہت استفادہ کریں گے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ میں نے بہت سارے علماء کو گن دیا ہے۔ کیا لکھتے ہیں حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جی؟ مردہ اگرچہ نہ سنتا ہے اور نہ جواب دے سکتا ہے، مردہ اگرچہ نہ سنتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے، مگر قبروں پر یہ الفاظ السلام علیکم یا اہل القبور، مگر قبروں پر یہ الفاظ محض زائر کی عبرت کے لیے ہیں، زائر کے لیے عبرت ہونے کی وجہ سے مشروع ہیں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور آپ نے کہا تو صاحب قبر نے آپ کی آواز اور سلام کو سن لیا، ایسا نہیں۔ یہ بڑا استدلال ہے جی ان کا، بڑی دلیل ہے۔ جب بھی آپ کہیں گے نا مردے نہیں سنتے، تو وہ فٹ جواب میں کہیں گے سلام کیوں کرتے ہو، خطاب کیوں کرتے ہو، السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہتے ہو، سلام ہو تم پر اے قبروں والو، تو یہ خطاب کر رہے ہو، اے قبروں والو تم پر سلام ہو، نہیں سنتے تو کیوں سلام دیتے ہو؟ میں نے کہا یہ بریلویانہ استدلال ہے جی، یہ بریلوی استدلال کرتے ہیں۔ السلام علیکہ ایہن، کس پر استدلال کرتے ہیں؟ نبی پاک کے حاضر ناظر ہونے پر۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ وہاں موجود نہیں تو یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں السلام آپ پر سلام ہو اے نبی، خطاب آپ کر رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے آپ وہاں موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اور ہم سلام کرتے ہیں آپ کو اور آپ سلام سنتے ہیں۔ یہ حاضر والی بات بھی بڑی عجیب ہے جی، اور بڑی گستاخانہ بات ہے، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ حاضر جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے لوگ نہیں ہوتے، چھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا جج عدالت میں حاضر ہو گیا، کیا کہیں گے؟ ملزم حاضر۔ استاد کلاس میں حاضر ہو گیا، نہیں کہ تشریف لے آئے۔ شاگرد کلاس میں حاضر ہو گیا، تو یہ حاضر کا لفظ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، یہ کوئی محبت کا لفظ نہیں ہے، اس پر غور کرنا چاہیے علماء کو۔ تو میں نے کہا یہ بریلویانہ استدلال ہے جی، وہ بھی استدلال کرتے ہیں السلام علیکہ ایہن نبی۔ یہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ جماعت کے ساتھ ہم نے پڑھی، اب پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے ادھر منہ کیا تو ہم نے کہا السلام علیکم، ادھر منہ کیا تو ہم نے کہا السلام علیکم۔ یہ کس کو خطاب ہو رہا ہے جی؟ سلام ہو رہا ہے، خطاب ہو رہا ہے۔ ادھر کے نمازی فرشتے، ادھر کے نمازی فرشتے، سنتا تو ساتھ والا بھی نہیں، پھر کیوں کہہ رہے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ؟ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ خطاب کو سماع لازم ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کس جاہل نے آپ کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ جہاں خطاب کیا جائے وہاں سماع ضروری ہے؟ رضی نے اس کا انکار کیا ہے، نحو کا وہ امام ہے، اس نے انکار کیا ہے، خطاب کے لیے سماع ضروری کوئی نہیں۔
میں اس پر کتنی دلیلیں پیش کرتا چلا جاؤں. حضرت عمر کہتے ہیں انک حجر لا تنفع ولا تضر، یہ سب خطاب کے سیغے ہیں. انک حجر، حجر اسود تو ایک پتھر ہے، لا تنفع تو نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا. میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. یہ جو حجر اسود کو حضرت عمر خطاب کر رہے ہیں اس عقیدے سے کر رہے ہیں کہ حجر اسود سن رہا ہے. یہ کیسا استدلال ہے آپ کا جاہلانہ. مؤذن اذان دے رہا ہے کمرے میں، وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، جنوری کا مہینہ ہے، آپ اندر کمرے میں رضائی لپیٹی ہوئی ہے، کان میں آواز آئی، آپ نے کہا صدقتا وبررتا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، تو نے نیکی کا حکم دیا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا، سن رہا ہے وہ جو کمرے میں اذان دے رہا ہے، وہ سن رہا ہے آپ کی آواز کو. اے مؤذن تے سامنے نہیں سن دے کہ جائے کہ وہاں سے آپ کی آواز کو یہ سنے. صدقتا و برر، یہ کس نے پڑھا دیا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا اے کوہ ہمالیہ، خطاب کیا تھا کوہ ہمالیہ کو، اس نظریے سے کیا تھا بھئی کوہ ہمالیہ سن رہا ہے. میرے آقا کی انگلی پہ زخم آ گیا، آپ نے فرمایا حل انتے، سیگا سن رہے ہیں، خطاب ہے، حل انتے الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی تو ہے، اللہ کی راہ میں بہ گئی، اللہ کی راہ میں خون آلود ہو گئی، تو ایک انگلی تو ہے. یہ جو نبی پاک انگلی کو خطاب کر رہے ہیں کس نظریے سے کر رہے ہیں؟ بے سن رہی ہے. تو یہ انتہائی بودہ استدلال ہے جس کا جواب شافی کافی میں نے عرض کر دیا ہے. شیخ الحدیث مولانا محمد تقی عثمانی جی، آج ان کا علماء دیوبند میں بڑا مقام ہے، ہزاروں ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے حدیث پڑھی. ان کا فتاوی ہے فتاوی عثمانی، اس کا صفحہ نمبر ہے 67 اور 68، پہلی جلد ہے جی. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ ہم مردوں کے سننے کے قائل نہیں ہیں، باقی سارے قائل ہیں، یہ باقیوں کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں. فتاوی عثمانی صفحہ 67 68 جلد پہلی. میں پوری عبارت پڑھ دیتا ہوں. اصل یہ ہے کہ مردوں میں موت کے بعد سننے کی طاقت نہیں، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے. چلیے جی، قرآن میں یعنی صراحت ہے کہ مرنے والا دنیا والوں کی کلام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مگر جس وقت اللہ کسی مصلحت سے انہیں کوئی آواز سنانا چاہے تو سنا دیتا ہے. کرائے نیال اسی پر معمول ہے. چلیے جی، حضرت عثمانی نے کیسا جواب دیا؟ وہ جو جوتیوں کی آہٹ سننے والی بات ہے وہ اسی پر معمول ہے، مگر جس وقت کسی مصلحت کے ساتھ اللہ چاہے تو سنا دیتا ہے. کرا نیال اسی پر معمول ہے کہ عبرت کے لیے اللہ اس کو آواز سنا دیتا ہے. عبرت کے لیے کہ جن کے لیے تو نے سب کچھ کیا تھا، کمایا تھا، وہ تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. عبرت کے لیے انہیں سنا دیتا ہے، ورنہ اصل یہی ہے کہ جو مردے ہیں وہ دنیا والوں کا کلام نہیں سنتے.